السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی اہم حدیث پڑھوں گا، تعظیم قبلہ کی فضیلت۔ واش روم کرتے ہوئے جو قبلہ شریف کی تعظیم کرتا ہے، کعبہ شریف کی طرف نہ ہی منہ کرتا ہے نہ ہی پیٹھ کرتا ہے، تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے۔ آئیے حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سیئة۔ یہ المعجم الاوسط کے اندر موجود ہے، 1321 اس کا جو ہے حدیث کا نمبر ہے، اور مجمع الزوائد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بیت الخلاء واش روم میں قبلہ کی طرف منہ اور پشت کرنے سے بچے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اب یہ تو میرے آقا نے یہ فرمایا، اگر باہر ہیں کھلے میدان میں کوئی کھیتوں میں پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ قبلہ شریف کی طرف نہ ہی منہ کرے نہ ہی پیٹھ کرے، قبلہ شریف کا ادب و احترام کرے، خیال کرے۔ اس حدیث مبارک میں تعظیم قبلہ کرنے والے مسلمان کو ایک نیکی اور ایک گناہ معاف ہونے کی بشارت دی گئی، لہذا قضاء حاجت کے وقت قبلہ کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی قبلہ کی طرف نشانہ بنا کر تیر گولی مارنا، قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا اور بے لباس کا قبلہ کا رخ ہونا وغیرہ، یہ بھی بے ادبی کی تمام صورتوں سے بچنا چاہیے۔ نیز بچے کو پیشاب کرواتے ہوئے اس کا منہ قبلہ کی طرف کرنا بھی مکروہ ہے۔ تو یہ آج کل عام ہے، عورتیں اپنے بچوں کو جب پیشاب کراتی ہیں وہ نہیں دیکھتی ہوئی قبلہ شریف کی طرف اس کا منہ ہے یا اس کی پیٹھ ہے، بس کو پیشاب کرانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہے کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بھی مکروہ ہے۔ چھوٹے بچے کو ہم سمجھائیں گے، بتائیں گے بھئی یہ ادھر کعبہ شریف ہے، قبلہ شریف ہے، ادھر منہ نہیں کرنا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ادھر منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا، تو بچے کو بچپن سے ہی پتہ چل جائے گا۔ اور کافی سارے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ بس جا رہے ہوتے ہیں، ان کو پیشاب آتا ہے، وہ نہیں دیکھتے ادھر منہ قبلہ شریف کی طرف ہے یا پیٹھ ہے، بس وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں پیشاب کرنا۔ تو اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو قبلہ شریف کی جو ہے ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔